اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام وعلی اولادہ واصحابہ واللعنۃ علی اعدائہ واعداء اللہ اما بعد روی عن الامام الصادق علیہ السلام اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین۔ ناظرین محترم، روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ محبت حسین ابن علی جس انسان کے دل میں، جس انسان کی رگوں میں، خون میں محبت حسین ابن علی اگر راسخ ہو جائے، داخل ہو جائے، تو وہ انسان کبھی بھی دین اور ایمان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دین اور ایمان اس کے دل سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے، بشرطی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں، خون میں اور رگوں میں راسخ ہو جائے، داخل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت داخل ہو گئی، سوال یہ ہے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کا پھر قرب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس طرح قرب حاصل کرتے ہیں؟ کس طرح ہم امام حسین علی مقام کے قریب جا سکتے ہیں؟ زیارت ابا عبداللہ الحسین یقیناً قرب امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن فقط امام حسین کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نکلنا یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قربت کا ذریعہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو قربت خداوندی کا ذریعہ زیارت ابا عبداللہ الحسین؟ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جو ناصر دین الہی ہیں، محافظ دین و شریعت ہیں۔ اور جب کوئی انسان ناصر دین الہی ہو، ناصر شریعت ہو، تو پھر امام حسین علی مقام کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا انسان یقیناً قرب خداوندی کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور خداوند کریم کی محبوب ہستی، محبوب شخصیت حسین ابن علی ہیں۔ اب خداوند کریم کی محبوب شخصیت کے ساتھ اگر ہم محبت کرتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے ہم گھروں سے نکل کر حسین ابن علی علیہ السلام کے شہر کربلا میں جاتے ہیں، تو یقیناً محبوب ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسین ابن علی کی ذات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا یہ آسان اور بہترین طریقہ ہے، بہترین وسیلہ ہے۔ لیکن امام حسین علی مقام علیہ السلام کا قرب کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ 3 آسان اور اہم طریقے، ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم امام حسین علی مقام کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، امام حسین علی مقام علیہ السلام کے غم میں مجلس عزا برپا کیا جائے، مجلس عزا برپا کی جائے، اہل بیت علیہ السلام کا اس مجلس میں ذکر کیا جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرب امام حسین حاصل کر سکتے ہیں۔ ہفتے میں 1 رات، مہینے میں 1 رات، ضروری نہیں کہ مجلس ایک پر تپاک طریقے سے، ایک بڑے اہتمام کے ساتھ مجلس برپا کی جائے۔ ہر شخص کے دل میں غم حسین ہے، ہر شخص کے دل میں کربلا ہے۔ گھر کے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر مجلس عزا برپا کریں،
ذکر مصائب کریں، ذکر مصائب اہل بیت بیان کریں، مجلس تمام ہو گئی۔ پہلا طریقہ قرب امام حسین حاصل کرنے کا، مجلس عزا برپا کی جائے۔ بہت بڑا عظیم اجر، ثواب اور اس کی بہت بڑی برکات ہیں۔ نسلوں کی پاکیزگی، نسلوں کی بہترین اور اسلامی تربیت کا ذریعہ ہے ذکر مجلس اہل بیت اور ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام۔ پہلا راستہ، پہلا طریقہ قرب امام حسین حاصل کرنے کا، مجلس امام حسین برپا کی جائے۔ دوسرا راستہ، دوسرا ذریعہ قرب امام حسین حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اپنی اولاد میں ایک بیٹے کو نظر کی جائے، یہ میرا فرزند، یہ بیٹا امام حسین علی مقام علیہ السلام کا پرچم اٹھانے والوں میں سے ہے، امام حسین علی مقام کا علم اٹھانے والوں میں سے ایک بچے کو منتخب کیا جائے۔ کسی بچے کو آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کسی بھی دنیاوی بہترین شعبے میں اس کو داخل کروائیں، لیکن ایک فرزند منت مانی جائے کہ ایک فرزند میرا علم امام حسین اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یہ بھی قرب امام حسین حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں انسان کی اولاد کی تربیت ہوتی ہے، پاکیزہ تربیت ہوتی ہے، اسلامی اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا ایک عجیب ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اگر اولاد میں سے ایک فرزند کو ہم اس چیز کے لیے معین کریں کہ یہ علم مبارک امام حسین اٹھانے والوں میں سے ہے۔ خوبصورت تربیت کا ایک راستہ یہ بھی ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے قرب امام حسین علیہ السلام حاصل کرنے کا۔ تیسرا اور آخری طریقہ قرب امام حسین علیہ السلام حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں امام حسین علیہ السلام کو شریک کیا جائے۔ کتنا عظیم ہے ہم اپنے کاروبار میں امام حسین علی مقام علیہ السلام کو اس کاروبار کا شریک بنائیں۔ کس طرح؟ جو آمدنی آ رہی ہے یا جو کاروبار چل رہا ہے اس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک خاص معین حصہ رکھیں، حصہ معین کریں۔ فیصد کے اعتبار سے 5%، 2%، کم از کم کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا حصہ ہماری آمدنی میں ہونا ضروری ہے، اور یقیناً اس کے بہت بڑے برکات ہیں اور توفیقات خیر میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی میں امام حسین علیہ السلام کو شریک کر رہے ہیں کہ میرا یہ مال ہے، اس مال میں ایک معین حصہ 5%، 2%، 10% امام حسین علی مقام کا ہے۔ کیوں نہ اس رزق میں برکت ہو جس رزق میں، جس کاروبار میں امام حسین علی مقام علیہ السلام کی پاکیزہ ذات شریک ہو۔ ایک واقعہ ہے کربلا کا۔ کربلا میں ایک نوجوان، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کربلا میں ایک نوجوان ایک تاجر کے پاس کام کرتا تھا، اس کا غلام تھا، اس کے پاس کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ نوجوان اس تاجر کے پاس، اپنے مالک کے پاس گیا۔ اچھا، اس نوجوان کی مہینے کی تنخواہ 3 دینار تھی۔ اس زمانے کے 3 دینار اچھی خاصی رقم، ایک متمول انسان کے لیے، متوسط انسان کے لیے اچھی رقم تھی۔ ایک مرتبہ یہ نوجوان اپنے مالک، اپنے تاجر کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے دینار کی ضرورت ہے۔ تاجر نے کہا کہ تم اس 100 دینار کا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں شادی کروں گا۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ جب
اس تاجر نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، تو اس نوجوان نے کہا کہ کیوں نہیں آپ دے سکتے، میں ضامن ہوں، منتھلی طور پہ آپ مجھے 3 دینار دے رہے ہیں، ہر مہینے آپ یہ 3 دینار کاٹ کے آپ اپنا حساب چکتا سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ نوجوان نے کہا کہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آج سے میں آپ کے پاس کام نہیں کروں گا۔ پھر یہ نوجوان رخ کرتا ہے ابا عبداللہ الحسین، اس آخری اور پہلے سہارے حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس، آخری امید بلکہ پہلی امید حسین ابن علی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا میں فلاں تاجر کے پاس کام کرتا تھا، دعا کرتا ہے کہ مولا میں فلاں تاجر کے پاس کام کرتا تھا، لیکن جب اس سے میں نے قرض مانگا تو اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کاروبار کروں، میں آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور جو بھی آمدنی ہوگی کاروبار میں، جو بھی منافع ہوگا، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ سبحان اللہ، یہ نوجوان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ بڑی مشکل حال سے دعا کر کے باہر نکلا تو ایک بزرگ شخصیت باہر دروازے پر کھڑے تھے۔ کہا کہ نوجوان، فلاں علاقے میں فلاں سوسائٹی میں ایک دکان ہے، خالی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ کرائے پر لے کر وہاں پہ آپ کوئی تجارت کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی تجارت کر سکوں، میں کوئی چیز بیچ سکوں، اور اس کا کرایہ بھی ادا کرنے کی میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بھی ممکن ہو سکا آپ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ نوجوان فلاں علاقے میں، اس علاقے میں گیا اور وہ دکان لے لی، اس کے بعد تجارت کرنا شروع کی۔ تجارت کر کے وہ اتنا کامیاب ہو گیا، اس شہر کربلا کے بہت بڑے تاجروں میں سے اس کا نام ہو گیا، اور پھر اس تجارت کا آدھا حصہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر تھا اور آدھا حصہ اس کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس نے اپنے کاروبار میں شریک بنا لیا تو وہ بہترین اور بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خدا ہمیں ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً دعائے امام زمانہ علیہ السلام، دعائے خیر امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔